دو طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ایک بار میں آپ سے کہوں میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا فرینڈ ہوں، میں آپ کا دوست ہوں. جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا، یہاں دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک یہ کہ میں آپ کا دوست ہوں، دوسرا یہ کہ امکان ہے، گنجائش ہے، پروبیبلٹی ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں مگر میری دوستی باقی 5 لوگوں سے بھی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ میری دوستی، میری وابستگی، میری نسبت آپ کے علاوہ باقی 6 افراد سے بھی ہے، اور یہ بھی پروبیبلٹی، پاسبلٹی ہے کہ باقی 5 دوستوں میں سے کوئی ایک ایسا ہو کہ جس سے میری دوستی آپ سے بھی زیادہ ہو. یہ ہے ایک سٹیٹس، ایک کیفیت. ایک مرتبہ میں آپ سے آ کر کہوں جناب آپ کے سوا میں کسی کا دوست نہیں ہوں. توجہ کر رہے ہیں؟ سلامت رہیں وہ زبانیں جو کہہ رہی ہیں اور وہ کان جو توجہ سے سن رہے ہیں. میں آپ کے سوا کسی کا دوست نہیں ہوں. یہاں دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں آپ کا بڑا پکا دوست ہوں، دوسرا یہ کہ آپ کے سوا کسی سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ دونوں معنی، میننگ سمٹ جاتے ہیں چھٹے امام کے جابر کے بارے میں فرمائے گئے ان جملوں میں. وَكَانَ مُنْقَطِعًا إِلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. جابر تمام دنیا والوں سے، تمام دروازوں سے کٹ کر فقط ہم اہل بیت کے دروازے سے جڑے ہوئے تھے. یہ ہے جابر کا کمال. تبھی تو وہ رتبہ ملتا ہے کہ شہزادی کونین سے حدیث قصہ نقل کرتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی جابر کی اتنی پہنچ کہاں سے ہوئی؟ جابر کو اتنا ایکسس کہاں سے ملا کہ شہزادی کونین دختر رسول سے حدیث، اور اتنی طویل حدیث نقل کر رہے ہیں؟ شہزادی ہر کسی سے ہم کلام نہیں ہوا کرتی تھیں. یہ جابر کا رتبہ تھا، یہ ان کا خلوص تھا، ان کی محبت تھی اہل بیت سے، یہ انقطاع تھا ان کا اہل بیت کی طرف. یہ بہت اہم ہے. ہمیں فقط اہل بیت کو ماننے والا نہیں بننا، ہمیں وہ بننا ہے جو فقط اہل بیت کو ہی مانتا ہو. جو توجہ کریں، ان جملوں کا فرق سمجھیے گا. ایک ہے اہل بیت کو ماننے والا مگر باقیوں کو بھی مانتا ہے. ایک ہے جو فقط اہل بیت کو مانتا ہے. آل محمد نے ہم سے یہ چاہا ہے، ان کی مودت ہو اور مودت خالص ہو. خالص کب ہوگی؟ جب ان کی محبت میں کسی اور کی محبت کی ملاوٹ نہیں ہوگی. توجہ کیجئے گا.